میرے خیال میں جو موروثی جیسے آپ نے کہا عادات آپ میں آتی ہیں وہ ساتھ ساتھ جاری رہتی ہیں. سو فوج میں آنے کے بعد بھی یہ جاری رکھا، لیکن بیچ میں اس کا تواتر قائم نہ رہ سکا موٹر سائیکلنگ کا، کیونکہ آپ کے کچھ کمٹمنٹس اور آپ کی کچھ اپوائنٹمنٹس یا پوسٹنگز ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں کہ آپ کو شاید وقت نہ ملتا ہو. سو بیچ میں گیپ بھی آیا، لیکن جب 50 کی دہائی میں ہم عمر کی 50 کی دہائی میں شامل ہوئے تو اچانک یہ خیال آیا کہ زندگی کافی گزر گئی اور شاید چند پل رہ گئی، تو یہ کیوں نہ ٹرانسفر کیا جائے یہ شوق بیٹے میں. تو اس لیے یہ پھر 3-4 سال پہلے موٹر سائیکل وہیں پہ ایک سودا ہوا تھا تو مجبوراً وہاں جانا پڑا. تو اس غریب کو بھی ساتھ رکھا، تو اس کو کہا کہ تمہیں پاکستان دکھاتے ہیں اور تمہیں بھی کچھ شوق پیدا ہونا چاہیے. حالانکہ وہ بھی اس کے علاوہ میرے ساتھ فوج کی مختلف ایکسرسائزز میں جاتا رہا ہے چھوٹی عمر سے ہی، لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ اس تک پہنچ جائے. عمر میں چھوٹا تھا، میری عمر تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی یہ شوق دکھا دیں. سو پھر اس کو میں لے کے ساتھ گیا. اور اس کی والدہ کو پتا تھا؟ والدہ کو پتا تھا، لیکن احتجاج کی حد تک وہ کچھ کر سکتی تھی. بہرحال فیصلہ یہ میرا تھا، سو اس کو حامی بھرنا پڑی. ظاہر ہے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد انہیں صرف وربل احتجاج کا ہی ہاں یہی حق حاصل تھا. یہ بھی دے رکھا تھا آپ نے. ہاؤ واز دی ایکسپیرئنس اپنے چھوٹے سے بیٹے کو پیچھے بٹھا کے جب آپ چل پڑے؟ آئی تھنک سینس آف اچیومنٹ تھی کہ ایک ایسی چیز جو شاید اکثر و بیشتر ہوتی نہیں ہے، میں یہ اس تک پہنچا سکا ہوں. اس کو لے کے اور بھی جگہوں پہ پھرا ہوں میں، لیکن یہ ایک مختلف ارد گرد پہاڑی علاقوں میں ہم جاتے رہے ہیں، لیکن یہ ایک لمبا سفر تھا اور 5 دنوں میں مکمل کر لیا. تو ایک سینس آف سیٹسفیکشن تھی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا، اس تک جو میں امپارٹ کرنا چاہتا تھا، ایک سینس آف ایڈونچرزم وہ شاید دے پایا ہوں میں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے میں یہ چیز منتقل ہوئی ہے انہیریٹنس وائز؟ کچھ حد تک نظر آتی ہے، لیکن پوری تسلی نہیں ہے ابھی تک مجھے. اگر اس نے کہا کہ ایز این ایڈلٹ کہ جی بابا بس ٹھیک ہے آپ نے جو بچپن میں مجھے زبردستی یہ سب کچھ کروایا ٹھیک ہے، لیکن میں آئی ایم ناٹ فار اٹ، تو آپ ہرٹ ہوں گے؟ ہرٹ نہیں کہوں گا، چلو اس کا اپنا شوق، شاید وہ موروثی شوق اس میں نہیں آیا. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہو؟ ہاں میں چاہتا ہوں ہو. مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل وغیرہ سکھائیں. اچھا. لیکن ابھی کیونکہ عمر چھوٹی ہے. کتنی عمر ہے اس وقت؟ ابھی ماشاءاللہ 17 سال کا ہو جائے گا. اچھا. ہاں نومبر میں. سو میں اس کو کہتا ہوں کہ تم پہلے لائسنس ایج تک آؤ تو پھر میں تمہیں سکھاؤں گا. آپ جب کابل گئے تھے آپ کے پاس لائسنس تھا؟ یس لائسنس تھا. ناردرن ایریاز کے بارے میں فاروق صاحب بتائیے. ناردرن ایریاز میں جو آپ جاتے ہیں اور ابھی بھی جاتے ہیں اور آپ کی خاص ٹیم ہے، اس ٹیم کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بس وہ آپ کے بائکر فرینڈز ہیں جو مختلف زندگیوں سے آتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے آپ کے ساتھ وقت بتاتے ہیں اور واپس اپنی اپنی زندگیوں میں آپ سب چلے جاتے ہیں. ہاں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اور عجیب و غریب گروپ ہے. سب سفید پوش ہیں اینڈ زندگی کے مختلف طبقوں سے تعلق ہے. ان کی روح رواں جو ہیں وہ پروفیسر مسعود صاحب ہیں. یہ UET کے پروفیسر ہیں اور اندرون شہر میں رہتے ہیں. اور اب UT لاہور کی بات کریں؟ جی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کی بات کر رہا ہوں. اور موٹر سائیکلز کے بے تاج بادشاہ ہیں، یعنی ان کے انجن سے لے کے ان کی تمام جو ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پہ BMW موٹر بائکس جو ہیں ان پہ خصوصی مہارت ہے. بے پناہ شوق ہے ان کو، لیکن کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آئے، کبھی کسی انٹرویو میں یعنی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کوائٹ قسم کے اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اور پچھلی کئی دہائیوں سے ان کا شوق ہے کہ سال میں ایک دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ شمالی علاقہ جات میں نکلتے ہیں. اور شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جو انہوں نے جہاں پہ ایک چھوٹا سا راستہ ہو، چاہے کچا یا پکا، موٹر سائیکل جا سکتی ہو اور وہ جگہ نہ دیکھی ہو.
واہ. چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے موٹر سائیکل کا اور ناردرن ایریاز کا. یہ روح رواں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ تمام سفید پوش ہیں باقی جو ان کا گروپ ہے، تو موٹر سائیکلیں یہ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. بلال گنج سے حصے پرزے لیتے ہیں، پرانی موٹر سائیکلوں کو نیا کرتے ہیں اور اپنے شوق کی تکمیل کرتے ہیں. سارا سال اس تردد میں اور اس شوق کو پورا کرنے میں محنت کرتے ہیں یہ لوگ. پھر یہ 2 ہفتے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ تو میں نے ان کے ساتھ جانا شروع کیا ہے. تو مختلف جو علاقے ہیں وہ ہر سال اٹیمپٹ کیے جاتے ہیں. پچھلے سال مثال کے طور پہ ناردرن ایریا کی وہ جگہیں جو پہلے یہ لوگ نہیں جا سکے تھے ان کو ہم نے کیا. کہاں گئے آپ؟ مثال کے طور پہ پچھلی دفعہ ہم لوگ تلیچی کے راستے راما لیک کی طرف، استور کے راما لیک چلے گئے. وہاں سے ترشینگ ایک جگہ ہے، روپل فیس آف ناگا پربت، ادھر چلے گئے. وہاں سے نکلے تو برزل ٹاپ سے ہوتے ہوئے منی مرگ، دومیل اور چھوٹا دسائی اور پھر بڑا دسائی میں کیمپ کیا. وہاں سے نکل کے اسکردو، اور اسکردو سے میں تو واپس آ گیا. ان لوگوں کی ابھی اور چھٹیاں تھیں، یہ لوگ مزید آگے گوما وغیرہ ادھر ادھر نکل گئے. سو اس طرح سے مختلف علاقے ہر سال کیے جاتے ہیں. کیمپ کرتے ہیں آپ لوگ؟ یس. خود پکاتے ہیں؟ ہاں، جہاں ان علاقوں میں یہ خود بنا لیتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کھوکھا اور کوئی نہ کوئی ایسی جگہ مل جاتی ہے جہاں سے کوئی چیز خرید لی جاتی ہے. آپ بھی پکاتے ہیں؟ میں پکاتا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے مل جاتا ہے. آپ کو کیسا لگتا ہے فاروق صاحب، ماشاءاللہ آپ پاک فوج میں اب میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے ہیں، اور ایک ایک سیکیورٹی پرکس، ایک ڈسپلن، صبح سے لے کے شام تک آپ کو سلوٹ لینے کی وہ ایک عادت، وہ ایک انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پیمپرنگ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اسے ایک خاص چیز کا عادی ہو جاتا ہے. اور ایک دم سے ایسی زندگی کہ آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، اگر اس کا ٹائر بھی پنچر ہو گیا تو کوئی وہاں پہ مدد کرنے کو نہیں. آپ نے وہ بوجھ خود اٹھانا ہے، خود پکانا ہے، خود کھانا ہے، اور وہاں پہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ میجر جنرل ہے. کیسا لگتا ہے؟ یہ اچھا لگتا ہے. یہ پروٹوکول کی زندگی سے ہٹ کے یہ چند دن جو ہم بالکل ایک آرڈنری انسان کی طرح گزارتے ہیں، یہ اچھا لگتا ہے. اور آپ عام انسان کی طرح گھل مل رہے ہوتے ہیں. اپنے کام، اپنا سامان اٹھانا، اپنا سامان باندھنا، اپنی بیوک لگانی، خود اپنا سامان کا پیک کرنا، ان پیک کرنا، اس کا شوق، اس کا مزہ کچھ اور ہے. پروٹوکول سے ہٹ کے